بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما كانوا يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليلبسوا عليهم دينهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفْهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان آیات مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ عرض کر دوں. فرمایا جو کھیتی کاشت کرتے ہیں یا ان کے پاس جو جانور ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ان کے وہم کے مطابق ان کے ان ہستیوں کا ہے جن کو یہ اللہ کا شریک مانتے ہیں. پھر اس میں بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو اپنے معبودوں کے لیے غیر اللہ کے لیے جو مانتے ہیں اس میں سے اللہ کا حصہ تو نہیں دیتے، لیکن جو اللہ کے لیے مانتے ہیں وہ اپنے معبودوں کو دے دیتے ہیں. اور یہ بہت برا فیصلہ ہے، بہت بری بات ہے جو انہوں نے اختیار کر لی ہے. ساء ما یحکمون. فرمایا اس پر اللہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی عظمت کو بھول کر برائی کو اپنا لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے سزا یہ دی جاتی ہے کہ وہ برائی ہی اسے بھلی لگنے لگتی ہے. وہ سمجھتا ہے میں بڑا کمال کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کر یہ بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں تو اللہ کریم وہ فعل بھی بطور سزا ان کی نظروں میں اچھا کر دیتے. یہ اس پہ فخر کرتے ہیں میں نے اپنی اتنی بچیاں قتل کر دی، اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے. یعنی کوئی گناہ پہ فخر کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لیکن آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ اپنی گمراہی میں ہلاک ہو جائیں. پھر یہ کہتے ہیں یہ جانور جو ہے یہ مخصوص ہے
اسے ہماری مرضی کے بغیر اس کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا۔ بعض جانور جو ہیں ان پر سواری نہیں کی جا سکتی، ان کی پیٹھ پر بیٹھنا حرام ہے، اور جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، محض اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ ہوتی ان کی اپنی بنائی ہوئی رسومات ہیں، لیکن جب کہتے ہیں یہ دین ہے تو دین سے مراد تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ اللہ پر بہتان باندھنے کے مجرم بھی ہوتے ہیں۔ ان قریب اس بہتان باندھنے کے جرم کی سزا انہیں بھگتنی پڑے گی۔ پھر ایک رسم اور بھی ہے، کہتے ہیں جو اس مادہ جانور کے پیٹ میں ہے اسے صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، جو بچہ یہ دے گی خواتین کھا نہیں سکتی، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دونوں شریک ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں مرد بھی کھا سکتے ہیں، اور یہ سب انہوں نے اپنے پاس سے جوڑ لیے ہیں۔ اللہ انہیں اس کی سزا دے گا، اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ فوری سزا کیوں نہیں دیتا؟ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور کسی کا جرم اس کی بارگاہ سے چھپ نہیں سکتا، وہ جانتا ہے۔ بہت نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اولاد کو قتل کیا جہالت کی وجہ سے، بغیر کسی علمی دلیل کے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تھا اسے حلال کیا تھا انہوں نے اسے حرام کر دیا اور اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ اس رکوع کے اس حصے میں رسومات کا تذکرہ ہے۔ اسلام بڑا سادہ، بڑا سیدھا، بڑا صاف دین ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ کریم کی ہے، جنہیں دنیا میں اختیار و اقتدار دیتا ہے ان کے پاس اقتدار اللہ کی امانت ہوتا ہے، اور وہ اس بات کے مکلف ہوتے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ کریں، اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے کریں۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے، پھر وہ اپنی بنائی ہوئی رسومات شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی رسم جو ہم خود شروع کرتے ہیں اس پر یہ خیال بھی ہو کہ یہ ثواب ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دین ہے، اور دین کی اساس تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرنے کا حکم دیا ہو، یا خود کیا ہو، یا تعلیم فرمایا ہو، کیونکہ دین سارے کا سارا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ بہت بڑے فقیہ تھے، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ نماز خسوف کے بارے بھی قرآن کریم میں ملتا ہے، اور قصر کے بارے بھی قرآن میں ملتا ہے، یہ صلاۃ خوف یا اس طرح کی چیز کوئی قرآن میں نظر نہیں آئی۔ بہت بڑے فقیہ تھے اور بڑے علمی دلائل دے سکتے تھے، فقہائے امت میں ان کا شمار ہوتا تھا، صحابہ کرام میں، تابعین میں، اپنے زمانے میں بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا ہم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا اللہ کون ہے، کہاں ہے، آخرت کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، عذاب کس کو کہتے ہیں، انعام کیا ہے، کوئی چیز ہم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہوں نے ہمیں ساری چیزیں تعلیم فرمائیں، یہ احکام بھی انہوں نے تعلیم فرمائے، اس لیے اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ دین کی یعنی سادہ سی بنیاد، کتنی خوبصورت
سادہ سی بات انہوں نے ارشاد فرمائی جو ایک عام ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، علمی دلائل تو شاید جاننے والوں کے لیے ہوں۔ انہوں نے فرمایا سادہ سی بات ہے بیٹا، قرآن بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ہم مانتے ہیں۔ قرآن کی جتنی تفصیل حضور کا عمل اور ارشاد ہے وہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ جو رسومات ہوتی ہیں ان میں خرابی یہ ہے کہ جہاں کوئی رسم جاری کی جاتی ہے وہاں کوئی سنت گرا دی جاتی ہے، کوئی عمل حضور کا، کوئی حکم دین کا چھوٹ جاتا ہے تو وہاں رسومات اور رواج آ جاتے ہیں۔ اور رواج کیوں آتے ہیں؟ مشرکین کا خیال بھی یہ تھا کہ یہ بتوں کے نام پر جانور مختص کرنے سے یا اس کا یہ بتوں کا حصہ ہے یہ ہم نہیں کھائیں گے، یہ بتوں کے آگے جا کر غلے کا ڈھیر لگا دو، اس سے ہماری دنیاوی امداد ہوگی، بت ہماری مشکلات میں ہمارے کام آئے۔ اللہ ہمیں اس عمل سے پناہ دے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا اور کلمے کی ضرب بتوں پر تو ایسی کاری لگی کہ کوئی کلمہ گو کسی بت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے انبیاء، صلحاء اور اہل اللہ اور ان کے مزارات کو بنا لیا کہ یہ بکرا جی مزار پہ چڑھانا ہے، اب اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ یہ گھوڑا جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اب اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ یہ جانور جو ہے یہ فلاں بزرگ کی طرف منسوب ہے جی، بس وہیں جائے گا تو وہیں خانقاہ پہ ذبح ہوگا، اسے کوئی نہیں چھیڑ، اس کا دودھ بھی کوئی نہیں پی سکتا۔ اس سے ہماری مراد بھی وہی ہوتی ہے جو قبل اسلام مشرکین کی تھی۔ وہ سمجھتے تھے بت ہماری مدد کریں گے، ہم سمجھتے ہیں صاحب قبر ہماری مدد کو آئے گا، حتیٰ کہ ہم نے اس کام کو اتنا بڑھایا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم نے ایک باقاعدہ رسم منسوب کر دی، 11ویں شریف، پیر صاحب کی 11ویں ہے۔ اچھا وہ یہاں تک بڑھی کہ چور اور ڈاکو بھی وہ ان کا حصہ مانتے ہیں جی، ڈاکے سے چوری سے جو آیا اس سے پیر صاحب کا حصہ دیں گے۔ کیا یہ خرافات ہے؟ اور یہ ساری گمراہی بندے کو دین سے دور کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ عمل کا جو گناہ ہے، عملاً جو گناہ ہو جاتا ہے اس کی پھر تلافی ہو جاتی ہے، چلو بندہ توبہ کر لیتا ہے، یہ ایک دفعہ گناہ ہو گیا پھر چھوڑ دیا۔ عقیدے میں جو گناہ بطور ثواب کے داخل ہو جاتا ہے، جب بندہ اسے ثواب سمجھتا ہے تو توبہ کب کرے گا؟ یعنی بدعت کہتے ہیں نئی چیز جو حضور سے، سلف صالحین سے ثابت نہ ہو، اپنی طرف سے بنا کر اس کا نام دین رکھ دیا جائے۔ بدعت کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ بدعتی اس پر عمل کرنے والا اسے ثواب سمجھتا ہے، تو ثواب سے توبہ کب کرے گا؟ سو فرمایا یہ ایسے بے وقوف ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، جو کھیتی ہوتی ہے ان کو حاصل ہوتی ہے، جو جانور رکھتے ہیں اس میں کچھ حصہ اللہ کا بھی مقرر کر دیتے ہیں کہ ایک تصور تو اللہ کا ان کے پاس ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اپنے وہم کے مطابق کہتے ہیں اتنا حصہ اللہ کا ہے اور اتنا ہمارے بتوں کا ہے جن کو اللہ کا شریک ہم سمجھتے ہیں۔ پھر کرتے یہ ہیں کہ اگر کھیتی کم ہوئی ہے تو بتوں کا حصہ پورا کرنا ہے تو کہیں گے جو اللہ کے لیے رکھا ہے نا اس میں سے بتوں کا پورا کر دو، اللہ کو کیا محتاجی ہے، اللہ کا کم ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بتوں کا پورا کرو۔ یعنی اللہ کے حصے سے لے کر بتوں کو دے دیتے ہیں، اور جو بتوں کا حصہ فلا یصل الی اللہ اس میں سے اللہ کو نہیں دیتے ہیں۔ وما کان للہ ویصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے بتوں کے لیے اپنا ان کا حصہ پورا کر لیتے ہیں۔
ساء ما یحکمون، یہ سارا جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ بہت برا ہے۔ اللہ کریم نے پیسے پہ زکوٰۃ فرض کی ہے 2.5%، جانوروں پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کا نصاب ہے 20 بکریوں میں ہے، اسی طرح 5 اونٹوں پر ہے یا گائے بھینس پر ہے، زکوٰۃ مقرر ہے جس کا دینا فرض ہے۔ کھیتی باڑی پہ عشر مقرر ہے جس کا دینا فرض ہے، لازمی ہے، اور وہ اللہ کے نام پر بیت المال میں دیا جاتا ہے، اور بیت المال حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ آگے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اسے مستحقین تک پہنچائے۔ صحیح طریقہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی زکوٰۃ ہو وہ بیت المال میں جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ جمع کرنے والے اور زکوٰۃ کا حساب رکھنے والے اور اسے پھر آگے تقسیم کرنے والے مال مقرر ہوتے تھے، اور ان کی تنخواہ جو اس پر کام کرتے تھے ان کی تنخواہ بھی اسی مال سے مقرر ہوتی تھی۔ اور یہی جھگڑا ہوا تھا وصال نبوی پر منکرین زکوٰۃ کا۔ منکرین زکوٰۃ نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب ہم مرکز میں زکوٰۃ یا بیت المال میں جمع نہیں کرائیں گے، دینا ہوگا تو خود تقسیم کر دیں گے۔ 3 باتیں جمع ہو گئی تھی۔ ایک، مسلمانوں کو حضور کے وصال اور حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا دکھ، اور اس دکھ کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو عمر گزارنے کی سعادت ملی، حضور کی خدمت میں رہے، پھر ان کی محبت کا عالم جو حضور سے تھا، اور پھر جب محبوب کی جدائی آئی تو ان پر کیا کیفیت گزری، یہ وہی محسوس کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف دہ عالم میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور 40,000 کا جری لشکر بنا لیا۔ دوسری طرف کچھ قبائل مرکز کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ دونوں کے خلاف جہاد ہوگا۔ حضور نے ایک لشکر تیار فرمایا تھا کیسر روم کے خلاف، ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، وہ ایک پڑاؤ ہی گیا تھا، وہ وہیں رک گیا۔ آپ نے فرمایا وہ لشکر کیسر روم کے مقابلے پہ بھی جائے گا، منکرین زکوٰۃ سے بھی جہاد ہوگا اور کذاب سے بھی جہاد ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بطل جلیل نے عرض کی کہ امیر المومنین حضور کا وصال ہوا ہے، مسلمان بڑے غمزدہ ہیں، ہمارے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے کہ 3 محاذوں پہ ہم لڑ سکیں، تو آپ باری باری ان سے نبٹ لیں یا کچھ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ وہ یک وقت 3 محاذوں پہ نہ لڑنا پڑے۔ انہوں نے فرمایا اگر سارے مدینہ کے لوگ بھیجنے پڑیں اور مجھے ڈر ہو کہ مجھے اکیلا ہوں گا اور بھیڑیے کھا جائیں گے، پھر بھی میں سب کو بھیجوں گا، اور جب تک ابو بکر زندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین میں کوئی ایک نقطہ نہ بڑھا سکے گا نہ کم کر سکے۔ چنانچہ جہاد ہوا، وہ کیسر کے مقابلے میں بھی لشکر گیا، کیسر کی فوج بھاگ گئی، مقابلہ نہ ہوا، وہ واپس آئے۔ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد ہوا تاکہ انہوں نے توبہ کی، اور مسیلمہ کذاب مارا گیا، اس کا بے شمار لشکر تباہ ہوا، اور کچھ نے توبہ کی، تو 3 محاذ بحمد اللہ فتح کیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بات میں کر رہا تھا اللہ کے حصے کی، اللہ نے اپنا حصہ مقرر کر دیا ہے جو زکوٰۃ اور عشر کی صورت میں ہے۔ اب ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام حکومت کے پاس ہوتا نہیں تھا، ضیاء الحق کے زمانے میں شروع کیا گیا، لیکن وہ
عجیب سا جو اللہ کا دیا ہوا معیار تھا اسے بدل کر اپنا انہوں نے کچھ لوگوں کو اس سے معافی دے دی، استثناء دے دیا، کچھ لوگوں پر جو پرسنٹیج لگائی وہ نہیں تھی جو شرعی تھی، پھر وہ زبردستی کاٹی جاتی ہے اور صرف بینکوں سے کاٹی جاتی ہے، بینکوں میں سود کا پیسہ بھی ہوتا ہے اور زکوٰۃ بھی کاٹی جاتی ہے، پھر جب حکومت کے خزانے میں جاتی ہے تو سیاسی رشوت کے طور پر اسے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ خرابیاں ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے حکمران اس نظام زکوٰۃ کو اپنا لیں تو پورے ملک سے افلاس نکل سکتا ہے اور ہر غریب کی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال مشرکین عرب بھی اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنی پسند سے بنا لیتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے، اس کھیتی میں اگر غلہ 10 من ہوگا تو ہم آدھا من اللہ کے نام پر دیں گے، آدھا بتوں کو دیں گے، اگر 10 نہیں ہوا 8 ہوا تو حصے تو کم ہو گئے، تو اتنا حصہ اللہ کا کم کر دیتے تھے، بتوں کو پورا دیتے تھے کہ بت ناراض نہ ہو۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فوری مصیبت جو دور کرتے ہیں یہ بت کرتے ہیں، یہ بت بخار دور کرتا ہے، یہ پیسے دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم نے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے بزرگان دین کے مزارات کو ان بتوں کی جگہ بنا لیا کہ اس بت پہ مرغہ ذبح کرنا ہے، اس پہ یہ بھی تقسیم کیا گیا ہے کہ اس بت پہ مرغ دیے جائیں گے، اس مزار پہ مرغ دیے جائیں گے، اس مزار پہ بکرا دیا جائے گا، اس پہ گائے دی جائے گی، پھر اسے آپ یہاں ذبح نہیں کر سکتے، بھئی اللہ کے نام پر دو، جو دینا ہے کسی خانقاہ کے نام پر مت دو، اللہ کے نام، اور وہ صدقہ ہے، اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتے ہو تو اسے کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، ثواب نصیب ہوگا۔ وہ ثواب اگر کسی بزرگ کو بخشنا چاہتے ہو تو اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اس کا جو ثواب حاصل ہوا ہے یہ فلاں بزرگ کو پہنچا دے، وہ تمہارا اپنا سرمایہ ہے، کسی کو دینا چاہو۔ اور یاد رکھیں یہ ضروری نہیں کہ صرف مردہ کو ثواب بخشا جا سکتا ہے، زندہ کو بھی بخشا جا سکتا ہے کہ میری اس نیکی کا ثواب یا اللہ میں اپنے اس بھائی کو دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان صاف تھا اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا، خوبصورت لگ رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ بڑے ستاروں سے آسمان بھرا ہوا ہے، کوئی شمار نہیں ہو سکتا، کیا کسی کے اعمال نامے میں اس طرح نیکیاں ہوں گی جس طرح یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کا اعمال نامہ ایسے نیکیوں سے بھرا ہوا ہے جیسے یہ آسمان بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کی، حضور میرے والد گرامی ابو بکر صدیق کے اعمال نامے کا کیا؟ انہوں نے فرمایا اس کی کیا بات کرتی، اس نے تو سور میں 3 راتیں میرے ساتھ بسر کی ہیں، ایک رات کا اندازہ بھی جہان بھر کی نیکیاں نہیں پورا کر سکتی۔ اس کی تو بات ہی چھوڑو، اس کی بات ہی الگ ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بات باہر نکلی، سیدنا فاروق اعظم نے سن لی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے کہا پہلے اس کے کہ ابو بکر سن لیں، وہ پہلے ان کے پاس پہنچے، الیک سے الیک ہوئی بیٹھے۔ عمر کیسے آنا ہوا؟ حضرت میں ایک کام سے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات فرمایا ہے تاروں بھرا آسمان دیکھ کر کہ عمر کا اعمال نامہ اس طرح نیکیوں سے بھرا ہوا ہے جس طرح آسمان بھرا ہوا۔ فرمایا مبارک ہو۔ الحمدللہ کہنے لگے، جی مبارک تو ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں، اور آپ کے پاس 3 راتیں ہیں غار ثور کی جو حضور کے ساتھ آپ نے گزاری، ان سب نیکیوں کے بدلے
ایک رات مجھے دے دیں، 2 رات کا درجہ آپ رکھیں۔ انہوں نے فرمایا عمر تیری نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مزہ آشنائی میں ہے، جو مزہ رفاقت میں حضور کی ہے، جو میں نے وقت حضور کی خدمت میں کاٹا، وہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ انہوں نے نہیں مانا تھا، انہوں نے کہا میں کیوں دے دوں، وہ تو میری ہے، میں نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بھی جانتے تھے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ 1 رات کا ثواب تمہارا ہوا تو مجھے مل جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی یہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں ثواب ہے، انہوں نے کہا میں دیتا نہیں، میں نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے بھی منع تو نہیں فرمایا، کہیں نہیں یہ بات ملتی کہ حضور نے منع فرمایا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے ایصال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن بھائی ایصال ثواب کے لیے پہلے ثواب کمایا جائے۔ ہم چیک دیتے ہیں کسی کو، جا کر میرے بینک سے اتنے پیسے لے لو، تو اس کے لیے پہلے بینک میں ہمارا سرمایہ ہوگا تو اس کو ملے گا نا، کہ نہیں؟ ثواب بھی اسی طرح کا چیک ہے، اور جو ثواب کماتے ہیں دیتے وقت انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے یہ نیکی کمائی ہے۔ ہم تو دن رات لٹاتے رہتے ہیں نا کہ اس کو بخش دیا، اس کو، اس لیے کہ ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بلینک چیک ہے، اکاؤنٹ بلینک پڑا ہے، چیک جائے گا بھی تو ڈسانر ہو جائے گا، دیتے رہو اس سے۔ تو ضرور کیا جائے صدقہ، بزرگوں کو ایصال ثواب کیا جائے۔ کوئی شیخ ہے، کسی سے آپ نے سیکھا ہے، کوئی استاد ہے، اس سے آپ نے پڑھا ہے، والدین ہیں، انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، اللہ کے نام پر صدقہ دیں، خیرات کریں، جانور ذبح کریں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ نیکی جو میں نے کی ہے، ہاں فرض نہیں بخشے جا سکتے، نفلی عبادت کا ثواب، فرض تو ڈیوٹی ہے ہماری۔ اب ہم جمعہ کے 2 فرض پڑھیں گے تو ہم کہیں گے میں فرض کو ثواب بخشوں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ نفل جو ہم پڑھیں گے، تسبیحات جو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ دیتے ہیں نفلی، اس سارے کا ثواب آپ چاہیں پاس رکھیں، چاہیں آپ والدین کو دیں، استاد کو دیں، اور یہ بھی قید نہیں کہ مر چکا ہو، زندے کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت، نبی کریم کا اتباع کر کے نیکی کمائی جائے اور پھر کسی کو دی جائے تو بات، رسومات پر عمل کر کے اور محض دنیاوی فوائد کے لالچ میں بزرگوں کی قبروں سے وابستہ ہو جانا، یہ شرک ہے کہ جی اس مزار پہ جاؤں گا تو میرے جانور ٹھیک ہوں گے، اس مزار پہ جاؤں گا تو بچے کو نوکری مل جائے گی، اس مزار پہ جاؤں گا تو ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو یہی وہ کرتے تھے مشرکین، جس کی یہاں ممانعت آ رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ فرمایا اللہ کی طرف سے ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے اور اس برائی کو برا نہیں سمجھتا، یہ بڑی عجیب سزا ہے۔ یہ ایسی سزا ہے کہ اسے مہلت دی جاتی ہے کہ یہ اور برائی کر لے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ڈاکہ کرنے پہ فخر کرتے ہیں، بعض لوگوں کو قتل کرنے پہ فخر ہوتا ہے، میں نے اتنے بندے قتل کر دیے، میرا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ یعنی جرم کر کے اس پر فخر کرنا، یہ ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ برائی اس کی نگاہوں میں قابل فخر ہو جائے۔ فرمایا یہ ایسے ظالم ہیں کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب قتل اولاد میں سیدھی بات تو یہ ہے کہ مشرکین عرب بچیوں کا یا زندہ گاڑ دیتے تھے یا قتل کر کے دفن کر دیتے تھے، لیکن قتل اولاد میں اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے آشنا نہیں کرتے۔ میرے پاس اگلے دن ایک
خاتون تشریف لائیں اچھے کسی امیر گھرانے کی تھی، میں نے تو پوچھا نہیں، لباس وباس سے سمجھ آتی تھی، اچھی خاتون ہے، اچھی گاڑی تھی قیمتی۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ آپ دعا کریں، میرا بیٹا جو ہے وہ شاید باہر پڑھتا ہے کہیں کسی باہر ملک میں، تو وہاں ایک ہندو لڑکی ہے، اس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ دعا کریں اس سے شادی نہ کرے، میرا بیٹا برباد ہو گیا۔ میں نے کہا بی بی تیرا بیٹا کو بار تو پیدا نہیں ہوا، 15 16 20 سال تو تیرے پاس رہا ہوگا، پھر وہاں پڑھنے گیا ہوگا، یہاں سے کچھ ابتدائی تعلیم کر کے گیا ہے، تو نے اسے بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، کافر کے ساتھ کہاں تک تعلق رکھا جا سکتا ہے، اس سے آگے جائز نہیں ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز، اللہ کون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، قرآن کون سی کتاب ہے، حدیث کا کیا، یہ سارا تو نے بچے کو بتایا، اور پھر وہ کافر سے شادی کی۔ وہ جی ہم سے تو یہی کمی ہے نا کہ ہم یہ نہیں بتاتے۔ تو میں نے کہا اب جب وہ جوان بالغ ہو گیا، اسے مسلمان اور کفر کی تمیز ہے، تو میری دعا وہاں کیا کرے؟ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ اسے ہدایت دے، لیکن تم نے تو اسے قتل کر دیا، تم نے تو اس کی عاقبت آخرت تباہ کر دی، اور تم صرف دولت کا ذریعہ بناتے نہیں کہ میرا بچہ دنیاوی علوم پڑھ جائے گا، پھر تو دولت تو تمہارے پاس پہلے کافی ہے، پھر اور آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قتل اولاد ہے کہ ہم اولاد کو نیکی بدی میں تفریق نہ سکھائیں، اللہ کا تصور نہ دیں، رسول اللہ کی عظمت بیان نہ کریں، صحابہ کرام کی عظمت بیان نہ کریں، قرآن کی اہمیت بیان نہ کریں، سنت کی اہمیت بیان نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں تلوار سے قتل کر دینے والوں نے تو تلوار سے مار دیا یا زندہ دفن کر دیا، تو وہ مر گئے، بات ختم ہو گئی، وہ آخرت میں نجات تو پا جائیں گے، بے گناہ مارے گے۔ یہ جو قتل ہے یہ تو ایسا ہے کہ بچہ آخرت میں ہمیشہ عذاب کا شکار ہو جائے۔ تو ہم دنیا میں تو اتنے سمجھدار ہیں کہ بچے کو زکام لگ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، بخار ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اسے جہنم میں جھونکتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قتل اولاد میں یہ بھی آتا ہے کہ بچوں کو دین سے آشنا نہ کیا جائے، اس میں ایک مشکل ہے۔ بچے بڑی اللہ کی سادہ سی اور عجیب سی مخلوق ہوتی ہیں، ان کا لوح دل صاف ہوتا ہے، اور ہر بچہ قدرتی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا بہترین مرد میرا باپ ہے، دنیا کی سب سے اچھی عورت میری ماں ہے، یہ قدرتی اس کے سامنے وہی ہوتے ہیں۔ اب ہم بچے کو کہیں اللہ کو مانو اور خود نہ مانیں، بچے کو کہیں پاک چیز کھاؤ پلید نہ کھاؤ اور خود پلید کھائیں، بچے کو کہیں وضو کرو خود نہ کریں، بچے کو کہیں نماز پڑھو خود نہ پڑھیں، تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کہتے ہو خود کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود جو کہ دین پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے یہ موضوع ہم بچوں سے بھی نہیں چھیڑتے کہ وہ کہے گا خود تو نہیں کرتے۔ اب ایک بندہ خود بے نماز ہے تو بچے کو نماز کا قائل کیسے کر لے گا؟ ایک بندہ خود کبھی قرآن نہیں کھولتا، بچے کو قرآن کی اہمیت کیا بتائے؟ تو مصیبت یہ ہے کہ بچے کو سکھانے کے لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم خود عمل کریں، زبان سے نہ بھی کہیں، وہ ہمیں دیکھ کر سیکھتا چلا جائے گا کہ یہ کام اچھا ہے جو ابو کرتے ہیں، یہ کام اچھا ہے جو امی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو جیسے ہیں ویسے رہیں، بچہ نیک ہو جائے، بچہ ایسے کیسے نیک ہو جائے؟ تو یہ ایک مشکل آ جاتی ہے کہ ہم بچوں کو سکھا نہیں سکتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کا قتل کرنا اور پھر اس کو پر فخر کرنا، اللہ کریم فرماتا ہے یہ ان کو میں نے اس لیے دے دیا ہے کہ ان کو برباد کر دوں اور یہ رسومات میں تباہ ہو جائیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ دنیا میں اپنے لیے اور مصیبتیں کھڑی کر لیں۔ وہ کسی دانشور کا اگلے دن مجھے بتا رہے تھے کہ بہت سردی تھی، تو چھوٹا سا تھا، وہ کہیں پرائمری پڑھتا تھا، تو اس کی ماں نے کہا کہ سخت سردی ہے
تو دعا کرو دوزخ میں بڑی آگ ہے، وہیں سے تھوڑی سی آگ آ جائے تو گھر گرم ہو جائے۔ مذاق کیا اس کے ساتھ اس کی ماں نے، تو بچہ پرائمری کا وہ کہنے لگا ماں دوزخ میں تو آگ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہر کوئی دنیا سے اپنی آگ لے کے جاتا ہے، ہر کوئی اپنے حصے کی آگ یہاں سے بھڑکا کے لے جاتا ہے، تو ہر ایک کی اپنی آگ ہے، وہاں فالتو کوئی نہیں کسی کے لیے، انہی کی ہے جو اپنے لیے آگ جلا کر لے گئے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہیں ہے، تم نے خود اپنے لیے باغ لگانے ہیں، جو پودے لگانے ہیں، جو پھل لگانے ہیں، جو نہریں بنانی ہیں، یہ تم یہاں عمل کرو گے وہاں چیزیں بنتی رہیں گی۔ تو فرمایا جب انہیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، میں نے اپنے 3 بچے ماں اس پہ فخر کرتے ہیں، تو یہ اور اس برائی میں آگے جاتے ہیں اور ان کے لیے اور جہنم بھڑکتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا جو ہے بہت بڑا اظہار ہے کہ جب اسے برائی اچھی لگنے لگے تو اور برائی میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ تاکہ انہیں تباہ کر دیا جائے اور ان کا دین بھی تباہ ہو جائے۔ اگر اللہ چاہتا، اگر یہ اللہ کی پناہ لیتے، اگر ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں تو اللہ انہیں ان ساری برائیوں سے بچا کر اطاعت کی توفیق عطا کر دے۔ یہ فیصلہ تو ہر انسان پر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا یہ اللہ کی طلب ان کے دل میں پیدا ہوتی اور یہ فیصلہ کرتے کہ مجھے اللہ کو راضی کر، تو اللہ انہیں ان سب برائیوں سے بچا لیتا۔ لیکن فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، انہیں چھوڑ دیجئے اور جو جھوٹ انہوں نے جوڑ رکھے اس کی بھی پرواہ نہ کیجئے، یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ کریم ان مصیبتوں سے پناہ میں رکھے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔